10 نمبر کا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، یہ ترجمہ قرآن پاک آپ پڑھ رہے تھے. آج اس کی اگلی نشست ہے. یہ رکوع نمبر 3 شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو فگر لکھا ہوتا ہے نا نیچے، یہ پچھلے رکوع کا نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو 2 رکوع سورہ بقرہ شریف کے مکمل ہو گئے اور آج ہم تیسرے سے آغاز کرتے ہیں. پہلے آپ نے بالکل شروع میں پڑھا تھا ہدی للمتقین. کیا مطلب ہے اس کا کہ قرآن پاک کس کے لیے ہدایت ہے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کسی اور سے کر رہے ہیں. سارے جواب دیں، شاباش. قرآن پاک کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے؟ جو متقی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ تقوی کے 2 معنی ہیں، ایک ہے بچنا اور ایک ہے ڈرنا. اللہ تعالیٰ سے بچ کوئی نہیں سکتا، تو پھر اس سے ڈرنا مراد ہوگا، اور گناہ سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بچنے کا فائدہ ہے. لہٰذا گناہ سے بچنے کا نام تقوی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے. تو ایسے جو لوگ ہیں جو یہ دونوں کام کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ متقین. ٹھیک، اور متقین کی ہدایت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے کلام بھیجی ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ رکوع کے بالکل پہلے سرنامے میں ہی ارشاد ہوا یا ایھا الناس، اے لوگو. یہ رکوع یہی شروع ہو رہا ہے، اے لوگو. مفسرین حضرات بشمول ہمارے پیشواؤں کے یہی لکھتے ہیں، اہل سنت کے، کہ یا ایھا الناس عموماً اہل مکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، اور یا ایھا الذین آمنوا عموماً اہل مدینہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جب تک آقا علیہ السلام مکہ شریف میں تشریف فرما تھے تو اس وقت چونکہ اہل ایمان کی اتنی کثرت نہیں تھی اور سامنے زیادہ کفار ہی تھے، چاہے قریش کے ہوں یا کوئی اور، تو پھر وہاں یا ایھا الناس کہہ کے. ٹھیک ہے، اور مدینہ شریف میں چونکہ خاص طور پہ اہل ایمان وہ پہلے مخاطب ہوتے تھے، پھر اس کے بعد یہودی، پھر ساتھ عیسائی، اور ساتھ منافقین اور دوسرے تیسرے. تو وہاں یا ایھا الذین آمنوا کی جو ایک اصطلاح ہے وہ چلی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یا ایھا الناس. لیکن یہاں اس جگہ پہ یا ایھا الناس جو آیا ہے تو اس سے صرف اہل مکہ مراد نہیں ہے یا اہل مدینہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں تمام کائنات کے جو لوگ ہیں وہ مراد ہیں. ٹھیک ہے، جو مکلف ہے، جنہوں نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک، تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. نیچے دیکھ کے کون سے رب کی؟ فرمایا الذی خلقکم، وہی جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، والذین من قبلکم، اور صرف تمہیں نہیں، تم سے پہلوں کو بھی پیدا فرمایا. گویا خالق اور مالک واحد حقیقی ہے. جو تم سے پہلے ہیں ان کا بھی پالنہار اور پیدا کرنے والا وہی ہے، تمہیں بھی اس نے، اور اس میں یہ دلیل ہے کہ آئندہ بھی جو ہوں گے وہ ان کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، وہ ایک ہے. اس کی تم عبادت کرو. پیدا اس نے تمہیں کیا ہے، کھانا وغیرہ باقی ساری نعمتیں، صورت سیرت، دولت، باقی زندگی کی ساری آسائشیں اس نے تمہیں عطا کی ہیں. تو پھر یہ کیسے حق بنتا ہے کہ آپ عبادت کسی اور کی شروع کر دو؟ فرمایا لوگوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی تمہاری عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. تم نہیں تھے تو تب اسے کون خدا مانتا تھا؟ پھر اس کی خدائی میں، اس کی قدرت میں کوئی فرق آیا تھا؟ تم جب نہیں ہوگے، کل من علیہ فان آتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت آتا ہے قرآن پاک میں، لکل امۃ اجل آتا ہے، اور کتنی آیتیں ہیں ایسی. تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لعلکم تتقون، اس میں بھی تمہارا ہی بھلا ہے. اگر تم اس کی عبادت بجا لاؤ گے تو وہ حقدار ہے تمہاری عبادت کا، اور تمہیں اس لیے حکم فرما رہا ہے کہ تم متقیوں میں شامل ہو جاؤ. کہ جو متقی ہو جاتا ہے، متقیوں میں شامل ہو جاتا ہے، اس کو یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سورہ الحجرات میں رب تعالیٰ فرماتا ہے میرا قرب اور میری نزدیکی، میری قربت
جو بندہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ متقی بن جائے. ٹھیک. تو فرمایا تم اگر چاہتے ہو کہ تم متقیوں میں شمار ہو جاؤ, متقی تمہیں لوگ گنا کریں, تو پھر تم نے یہ کام کرنا ہے کہ تم نے اپنے رب کی عبادت کرنی. یہ پہلی آیت. اگلی الذی جعل لکم الارض, خود ہی آگے اپنا تعارف مزید کروایا, فرمایا وہی ہے جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تھا, اور وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. اگر یہ اونچی نیچی ہو تو آپ اس میں چل ہی نہ سکیں, آپ اس میں آرام ہی نہ کر سکیں, آپ اس میں کھیتی باڑی نہ کر سکیں, آپ اس میں گاڑی نہ چلا سکیں. ذرا پوچھ لو پہاڑوں والوں سے وہ کیسے چلتے ہیں. تبت کی پہاڑیاں اور ہمارے یہ جو شمالی علاقہ جات ہے, ذرا ادھر جائیں نا, ذرا سا ایسے نظر پھری نہیں اور گہری کھائی نہیں آئی. تو یہ کس وجہ سے کہ وہاں پہاڑی علاقہ اور دشوار گزار رستے ہیں. لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس زمین کو فرش بنایا, بالکل برابر زمین بنائی, اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی وہاں ایسی ان کو طاقت دے دی کہ ہم تو وہاں جاتے ہیں تو ہمیں مشکل ہوتی ہے, لیکن جو ادھر سارا سال رہتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا ہے, میں ایسے پہاڑ کو پکڑ کے چل رہا تھا, دعا مانگ رہا تھا یا اللہ مجھے پہلی بار لے گیا اور یہی آخری بار بھی ہو, اور آج 15 سال 10 سال ہو گئے, اس کے بعد پھر اتفاق بھی نہیں ہوا. لیکن وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے وہ بھاگ کے ایسے پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. ان کے لیے رب تعالیٰ نے وہ فرش بنایا, ہمارے لیے یہ بنایا, یہ اس کی عطا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا, جس نے تمہارے لیے زمین کو بہترین فرش اور بہترین ہموار جگہ بنایا ہے, اس کی عبادت کرنا زیادہ بنتا ہے, اور حقیقی طور پہ بنتا ہے کسی اور کی عبادت نہ کرو, اس کی عبادت کرو. آگے فرمایا یہ تو زمین کا مسئلہ ہے. والسماء بنا, اور تمہارے لیے آسمان کو عمارت بنایا. دیکھو دوسری جگہ فرمایا کہ تم دیکھو کہ بغیر عمد ترونہا, بغیر ستونوں کے اتنا چھوٹا سا چھت ہے, اور اس میں ہم دیکھیں یہ ایک پلر ہے, دوسرا یہ ہے, تیسرا وہ ہے, چوتھا وہ ہے, ساتھ میں دیواریں بھی چاروں طرف. تو ان پلر کے بغیر یہ چھت کھڑا کرنا مشکل تھا. ذرا باہر نکل کے آسمان کو دیکھو کتنا بڑا چھت ہے, اور ایک پلر بھی آپ کو نظر نہیں آئے. تو یہ اس کی صنائی ہے, اس کی قدرت ہے, اس کی قدرت کا ایک شاہکار ہے, نمونہ ہے, اور اس نے تمہاری سہولت کے لیے یہ بنایا ہے, لہذا چاہیے کہ تم اس کی عبادت کرو. آگے تیسرا ایک اور احسان, وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, نیچے دیکھ رہے ہو صحیح, توجہ کر رہے ہو نا. آگے کیا لفظ ہے, سروں کو ہلاتے ہیں, زبانوں کو ہلایا کریں, خدا نے زبان دی ہے. آگے کیا لفظ ہے, اونچا. جس میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے, نہیں پہنچ رہی ہے, تو آپ کی کیوں نہیں پہنچ رہی میری طرف؟ اونچے بولو. شاباش, اتنے سارے اکٹھے مل کے آپ نے بولنا ہے اور پھر بھی نہیں پہنچ رہی. اونچا, شرماؤ نہیں, تبھی غلطی نکلے گی. وَأَنزَلَ, تھوڑا سا انوالو ہو, ٹھیک ہے, مجھے مسئلہ نہیں, میں تو اپنی کہانی پڑھ کے چلے جاؤں گا, لیکن آپ کے پلے تبھی کچھ پڑے گا جو آپ بھی انوالو ہوں گے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. ابھی یہ بارش کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں, یہ جب بارش نہیں ہوتی تو زمین بنجر ہو جاتی ہے, مردہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ بارش برساتا ہے اور اس میں پھل پھول لگتے ہیں. یہی مثال دوسری جگہ پہ دی گئی ہے کہ تم کہتے ہو کہ مردے دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے, ہم تو مردہ زمین کو جس طرح دوبارہ بارش سے زندہ کر دیتے ہیں, ایسے ہی ہم تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہیں. اور تم اس پہ کیوں اتنا عجیب سمجھتے ہو؟ جب تم کچھ نہیں تھے تو اس وقت ہم نے تمہیں بنا لیا, اب تو تم کچھ تھے اور پھر مرے, پھر دوبارہ بنانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تمہارے لیے تو سب سے بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جو پہلی مرتبہ کوئی چیز بناتا ہے, بڑا اس کا نام یاد رکھتے ہیں. موبائل فلاں نے بنایا, ٹیلی ویژن فلاں نے بنایا, فون فلاں نے بنایا, جی ریڈیو فلاں نے بنایا. کیوں جی؟ بعد میں اس کی نقل کرنے والے کتنے زیادہ ہوتے ہیں, اس سے اچھے بنا لیتے ہیں, لیکن پہلا نام اس کا وہ مشہور ہوتا ہے کہ اس نے پہلی بار یہ کیا. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں افعینا بالخلق الاول, کیا ہم پہلی دفعہ بنا کے تھک گئے کہ دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید, بلکہ ہم دوبارہ اس سے بھی بہتر بنا کے تمہیں دکھائیں. پہلی دفعہ کسی کی آنکھ نہیں تھی, کسی کی ٹانگ نہیں تھی, کسی کے پاؤں نہیں تھا, کسی کا ہاتھ نہیں تھا, کوئی سمجھ بوجھ سے آ رہی تھا, کوئی کس طرح کو کس طرح. دوبارہ ہم بنائیں گے, سب کو بالکل ایگزیکٹ اور پرفیکٹ بنائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے, لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اس کی بولو اطاعت کرو, عبادت کرو, اپنے نقطے پہ اور مدے پہ پکے رہو.
آگے جی، اچھا اس بارش سے ہوتا کیا ہے؟ فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، ہم اس بارش کے نتیجے میں زمین سے پھل نکالتے ہیں جو تمہارے رزق کے طور پہ کام آتے ہیں۔ کچھ پھل تم خود کھاتے ہو، کچھ اپنے جانوروں کو کھلاتے ہو، کچھ بیچتے ہو منڈی پہ جا کے، ان کے پیسوں سے تم باقی اپنی چیزیں خریدتے ہو۔ تو یہ سارا رزق تمہیں کہاں سے مل گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو جس نے یہ سب کچھ عطا فرمایا اسی کا حق بنتا ہے کہ تم اس کی چلتے رہو، شاباش کی عبادت کرو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو نہ بناؤ اس کا کوئی شریک۔ اندادن جو لفظ ہے نا جی، یہ ند کی جمع ہے، ند، نون اور دال، ند، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ کا ایک اور لفظ ہے جس کو ہم ضد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ادھر بیٹھے یہ سارے آپ کی ضد ہے، آپ ادھر بیٹھے یہ سارے آپ کی ضد ہے، یعنی اپوزٹ، مخالف، متضاد کا لفظ بھی اسی ضد سے ہے۔ عربی میں ہم دعات پڑھ دیتے ہیں تو پھر یہ لفظ بول دیتے ہیں ضدہ، قرآن پاک میں بھی آیا ہے 16 بارے میں، سورہ مریم شریف کے آخر میں۔ تو فرمایا کہ یہ ند جو ہے اس کی جمع انداد ہے، اور ند ایک ہو اس کا معنی ہوتا ہے شریک، برابر کا، ہم پلہ، ساجی، سہیم۔ تو رب تعالیٰ کا کوئی شریک تصور بھی نہ کرنا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، اور بے جانے تو چلو ٹھیک، لیکن جان بوجھ کر بنانا اور زیادہ غلط ہے۔ ایک عام بندہ ہے وہ اگر کوئی غلطی کر گیا ہے تو وہ بھی غلط بات ہے، لیکن اگر ایک جاننے والا جس کو عالم کہتے ہیں وہ کرے گا تو وہ بڑی غلطی ہوگی کہ لوگ اس سے پھر تھوڑے دلیر ہوں گے کہ جی فلاں عالم نے یہ کر دیا ہے تو ہم تو کس قطار میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہو یہ تم اللہ کا شریک بناتے ہو، یہ بڑی غلط بات ہے، لہٰذا اس طرح نہ کرو، اور جو واحد لا شریک حقیقی تمہارا خدا ہے اسی کو تم پوجو، اسی کی عبادت بجا لاؤ۔ یہ آپ کی پہلی آیت، 2 آیت مکمل ہوئی۔ آگے جی، یہاں تک تو اپنا بیان فرمایا، اب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب نازل فرمائی اس کا بیان۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور ریب شروع میں بھی آیا ہے، ذالک الکتاب ہو یا بھائی آپ ابھی پورے نہیں بولے، مجھے بولے ذالک الکتاب ہو لا ریب، یہ جو ریب کا لفظ ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے ڈاؤٹ، شک، شبہ، ٹھیک ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، ہم نے تو شروع میں بتا دیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر دوبارہ تمہیں کہہ دیتے ہیں کہ اگر تمہیں پھر بھی کوئی شک ہے کہ مما نزلنا، یہ جو ہم نے نازل فرمایا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، کس بندے پر؟ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والسلام۔ صرف آپ کا نام مبارک نہیں لیتے، ساتھ کوئی صفات بھی آپ کی بیان کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تجلوا دعاء الرسول، میری طرف توجہ کرو، لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا ہرگز نہ پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی ہم تو نام لے کے بلاتے ہیں نا ایک دوسرے کو، فلاں درجہ فلاں اپنے ساتھ، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے رب تعالیٰ جل وعلا آداب بتا رہا ہے، فرمایا کہ میرے رسول کو ایسے نہیں پکارنا نام لے کے، یا محمد کہہ کے یا احمد کہہ کے، بلکہ کیا کہنا ہے، یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یاسین کہو، طٰہٰ کہو، مزمل کہو، یا المدثر کہو، اس طرح کہو، ٹھیک۔ تو یہاں پہ بھی اب دینا اس بندہ خدا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے کہ ان پر جو ہم نے نازل فرمایا، ویسے تو پہلے بھی نازل فرمائی ہم نے کتابیں، لیکن ان پر تم شک کر رہے ہو کہ یہ کتاب، جب تم کوئی بات کرتے ہو تو یہ کتاب سے تمہیں جواب دیتے ہیں، تو تم کہتے ہو کہ جی پہلی کتابیں تو یکبارگی آ گئی، تو یہ جب ہم کوئی مدعا اٹھاتے ہیں تو آگے سے ہمیں یہ جواب ادھر سے دے دیتے ہیں، یہ کتاب معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر تم اس میں کوئی شک ہے نا تو پھر تم ایسا کرو کہ ہم تمہیں تھوڑا سا موقع دیتے ہیں، وہ کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس کتاب کی مثل ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ بِسُورَةٍ لفظ آپ دیکھو نیچے، بِسُورَةٍ کی تا نظر آ رہی ہے آپ کو، کون سی، لمبی تا ہے کہ گول تا ہے؟ اس کے اوپر نیچے کچھ ہے کہ کچھ نہیں؟ شاباش، اوپر 2 نقطے ہیں، نیچے زیروں والی تنوین ہے۔ تنوین کی 3 قسمیں اس لحاظ سے ظاہر نظر آنے میں، ایک جبروں، ایک پیشوں اور ایک زیروں والی ہوتی ہے، یہ زیروں والی، یہ 2 زیریں بتا رہی ہیں کہ وہ صورت لے آؤ لیکن صورت چھوٹی سی ہو،
ٹھیک ہے، یہاں پہ تو اس طرح فرمایا. ویسے رب تعالیٰ نے اس میں 4 آپشن دیے ہیں جو جہاں تک میری نظر گئی ہے. پہلے فرمایا 15ویں پارے میں سورہ الکہف میں فرمایا کہ اگر اس کتاب میں شک ہے تو جن اور انسان سارے لگ کے اس کتاب جیسی ایک کتاب لے آؤ. ٹھیک ہے، پورے قرآن پاک کا چیلنج دیا گیا. پھر فرمایا کہ چلو اگر پورا قرآن پاک نہیں لا سکتے تو فاتو بعشر سور مثلہ، تم ایسی 10 صورتیں لے آؤ. ٹھیک. پھر ایک جگہ فرمایا 11ویں میں، وہ یہ جو درمیان میں نے پڑھا ہے وہ 12ویں میں ہے. 11ویں میں فرمایا فاتو بصورت مثلہ، من مثلہ نہیں ادھر فرمایا. ٹھیک ہے کہ تھوڑا سا یعنی ایک صورت لے آؤ. اب یہاں من مثلہ اور بصورت کی تنوین بھی ساتھ. ادھر پہلے پورا قرآن پاک لے آؤ، پھر وہ نہیں لا سکے، پھر 10 صورتیں لے آؤ، پھر وہ نہیں لا سکے تو پھر ایک عام نارمل صورت لے آؤ، پھر وہ نہیں لا سکے تو پھر ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ. یہاں چھوٹی سی صورت ہے. اور ایک اور جگہ 25ویں میں ہے فلیاتو بحدیث مثلی، یا تم صورت نہ لاؤ، قرآن پاک نہ لاؤ، 10 صورتیں نہ لاؤ، تم ایک بات ہی لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ. لیکن وہ بھی کوئی نہیں آج تک لا سکا اور نہ قیامت تک لا سکے گا. تو پھر تم کس منہ سے شک کرتے ہو؟ سوچنا ہے تمہیں. وَدُّوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اس میں اپنے گواہوں کو بھی ساتھ لے لو. جیسے ادھر فرمایا تھا نا جنوں کو بھی ساتھ ملا لو، یہاں پہ بھی ایسے فرمایا من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور رب تعالیٰ اپنے علم کے مطابق خود ہی فرماتا ہے بس اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. ایک جگہ لم ہے اور ایک جگہ لفظ لن ہے. لم پچھلے کا انکار کرتا ہے اور لفظ لن اگلے کا انکار کرتا ہے. نہ لا سکے اور نہ لا سکو گے اور نہ ابھی لا سک رہے ہو. تو پھر کیا کرو؟ جب نہیں لا سکتے، عاجز ہو، تو پھر شک نہ کرو، اس میں تمہاری عاقبت خراب ہوگی. فاتقوا النار التي، فتقوا، یہ پھر وہی تقوی والی بات آئی. لیکن دیکھو فتقوا النار، آگ سے بچو. ڈرو گے تو بچو گے، ہاں، لیکن جیسے میں نے ترجمہ بتایا تو اس حساب سے فتقوا النار، آگ سے ڈرو اور آگ سے بچو. کیسے بچیں گے یا اللہ؟ اور وہ کون سی آگ ہے؟ فرمایا التی، وہ ہے وقودها الناس. وقود کہتے ہیں اس کو ایندھن کو، یہ جو آپ آگ جلانے کے لیے گیس استعمال کرتے ہیں، لکڑیاں استعمال کرتے ہیں، تیل استعمال کرتے ہیں. ٹھیک، اس جگہ اس وقود کی جگہ ایک اور لفظ بھی کہیں استعمال ہوا ہے، ابھی میرے ذہن میں چل رہا ہے لیکن فی الحال نہیں آ رہا، کہیں پھر انشاءاللہ بیان ہوگا. اسپیشلی میں نے اس کو الگ کیا تھا لیکن ابھی منظوری نہیں ہے. وقودها الناس والحجارہ، فرمایا اس کے ایندھن کے طور پہ جہنم میں لوگ کام آئیں گے اور پتھر کام آئیں گے. یعنی جہنم میں لوگوں، انسانوں اور پتھروں سے یہ آگ جلائی جائے گی. ارشاد ہوتا ہے کہ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی نا کہ پتھروں کو آگ لگائی جائے گی، تو پتھر اتنے روئے، پہاڑ جو ہے اتنے روئے کہ ان سے دریا بہہ پڑے. یہ دریاؤں کی اصل، یہ ہم تو سمجھتے ہیں یہ برف پگھل رہی ہے اور جناب اس طرح، دراصل یہ خوف خدا سے، خشیت خدا سے رو رہے ہیں. بے پتھر تو خوف خدا میں روئے، انسان تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے، تجھ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. فرمایا اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن یہ ہوں گے. ادھر آپ آگ لگاؤ ان پتھروں کو، نہیں لگتی، لیکن ادھر لگے گی. اعدت للکافرین، وہ آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تم مومن بنو اور اس آگ سے بچو. آگے جی رب تعالیٰ جل وعلا کا یہ خاص یہ ایک طریقہ کار رہا ہے کہ ایک تصویر کا رخ نہیں دکھاتا، دونوں دکھاتا ہے تاکہ تصویر پورے طور پہ ذہن میں بیٹھ جائے، نقش ہو جائے. پہلے کس کا بیان چل رہا تھا؟ ابھی یہ سارا جو ہے ظاہر مخالفین کا چل رہا تھا، کافروں کا چل رہا تھا، جہنم کا چل رہا تھا، عذاب کا چل رہا تھا. تو اب اس کے بدلے میں جنت کا چلنے لگا ہے، اہل ایمان کا چلنے لگا ہے، ان پر جو انعام ہونے لگا ہے اس کا چلنے لگا ہے. کیوں کہ وہ کہتے ہیں چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. پہلے تصویر کا وہ رخ، اب دوسرا. وبشر الذین آمنوا،
اور خوشخبری ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعمل الصالحات اور نیک اعمال بھی کیے۔ عمومی طور پہ قرآن پاک میں جدھر بھی لفظ آمنو استعمال ہوا بہت کم جگہ ہیں جہاں کے ساتھ پھر اعمال کی بات نہ آئے، ورنہ اکثر جگہ پہ اعمال کی بات آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بے شک الگ چیز ہے، لیکن ایمان کو اگر مضبوطی عطا ہوگی تو وہ اعمال سے ہوگی۔ میں ادھر ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، مسلمان تو معاملات بھی ٹھیک رکھتا ہے، عبادات بھی ٹھیک کرتا ہے، ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم آج کے رسول ہیں اور مومن ہیں۔ ہمیں اس پہ ثبوت دینا ہے اچھے اعمال اور اچھے معاملات کر کے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنے گھر والوں سے، ماں باپ سے محبت ہے، ان کی محبت بھی ہوتی ہے، اور ساتھ میں ہم ان کی جدائی بھی برداشت کر لیتے ہیں، باہر ملک چلے جاتے ہیں، اپنے کام پہ چلے جائے، سارا دن ان سے دور، کبھی رات دن دونوں دور، ہے محبت، لیکن ان کی جدائی برداشت کر رہے ہیں، کیوں؟ کہ ان کی سہولت کے لیے۔ گویا یہ بھی محبت ہے کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے محبت ہے، لیکن اس کا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بھوکے نہ مرے، ان کو سہولت حاصل ہو، تو پھر اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو ادھر بھی میری جان یہی معاملہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی بات کو بھی ماننا پڑے گا، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ان کی جو ارشادات ہیں ان کے مطابق بھی چلنا ہوگا، ورنہ یہ محبت پھر جھوٹی ہوگی۔ ادھر ذرا بیٹھ رہا ہوں گھر کہ اے بچوں آپ سے مجھے بڑی محبت ہے لیکن کام میں کوئی نہیں کروں گا، ایسا ہوگا نہیں، یا تو ہم خود ہی اٹھ جائیں گے یا ہم اٹھا دیے جائیں گے۔ ادھر آپ کو کون آ کے اٹھائے گا، خود آپ کو سوچنا ہے۔ عمل الصالحات ضروری ہے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بھی بجا لائے ان کے لیے باغ ہے، جنت باغ کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ لفظ 3 طرح استعمال ہوا، جنت بھی، جنت بھی، جنت بھی۔ جنت جب ہوگا تو اس کا معنی کیا ہے؟ باغ۔ جنہ ہوگا تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ جو جن ہے ہمارے بھائی۔ اور جنت ہوگا تو اس کا معنی ہے ایسے ڈھانپ لینے والی، ڈھال کہہ لیں یا کوئی پردہ کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ یہاں باغ کے معنی میں آیا ہے، جمع اس کی جنات ہے، ایسے باغات میں ان کو شامل کیا جائے گا تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ اچھا، اب ان باغوں میں جب وہ رہیں گے نا تو پھر کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، ان کو ان کے انعام کے اور ان کی نیکی کے بدلے کے طور پہ، یا کبھی اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی عطا سے جب کوئی پھل وغیرہ وہ عطا فرمائے گا تو جیسے اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، ہم تو اس سے پہلے بھی یہ رزق استعمال کر چکے ہیں۔ ادھر انار ملے گا، بندہ سوچے گا یہ تو دنیا میں نے کھایا تھا، سیب ملے گا اور انگور ملیں گے، کھجور ملے گی، ہاں جی، تو لیکن جب وہ اس طرح ہاتھ میں پکڑے گا تو اس وقت تو کہے گا کہ یہ ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں، اس کے ذہن میں یہی دنیا والا ذائقہ چل رہا ہوگا۔ لیکن رب فرماتا ہے وہ اتو بھی ہی متشابہہ، دراصل ظاہری مشابہت ہوگی، جب وہ اسے استعمال کرے گا تو پھر تو جنت کا ذائقہ ہوگا، وہ ادھر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، ایسا اسے حظ اور ایسا سرور حاصل ہوگا۔ غفلت بھی نہیں ڈالے گی ادھر کی جو خوراک ہے۔ یہاں ہم کھاتے پیتے ہیں تو ہم سو جاتے ہیں، نماز سے غفلت کر جاتے ہیں، کئی اور خرابیاں کر جاتے ہیں، خالی پیٹ ہو تو تھوڑا باز رہتے ہیں، ہاں؟ لیکن ادھر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ غذا استعمال کریں اور پھر خرابیاں کریں، ادھر خرابی کی قوت ہی سلب کر لی جائے گی۔ آگے چلے گی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پاکیزہ بیویاں عطا ہوں گی جو بدخو بھی نہیں ہوں گی، سخت مزاج بھی نہیں ہوگی، اور ان میں کوئی یہ جو دنیاوی عوارض ہیں عورتوں کو وہ بھی نہیں ہوں گے، اس لیے مطہرۃ فرمایا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جنتی جیسے کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ایسے ہی یہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے وہ ہمیشہ ہاں جی جنت میں رہیں گے، اور ان کو وہاں موت بھی نہیں آئے گی، بوڑھے بھی نہیں ہوں گے، کوئی زیادہ زیادہ 30-35 سال کے ہوں گے، پھر 18 سال کے ہو جائیں گے، یعنی کڑیل جوان، پھر تھوڑا اوپر گئے پھر واپس۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔
اگر وہ کافر کو عذاب کرتے کرتے بالکل ایسا کر دے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ زندہ میں ہو نہ وہ مردوں میں ہو، پھر اسے بالکل صحیح سالم کر دے تاکہ خوب اس کو تکلیف ہو، تو ادھر جنتیوں کے ساتھ وہ یہ ایسے کیوں نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے، اور ایسا ہی کرے گا۔ توجہ رکھو، آگے فرمایا جی، اچھا پیچھے آپ نے دو مثالیں پڑھی تھیں اسی رکوع کے آخری دو آیتوں میں، وہ ایک بارش والی کی، وہ جب بجلی چمکتی ہے تو وہ تھوڑا سا منافقین بندہ چلتا ہے، منافقوں کی بھی یہی مثال ہے کہ کہیں سے کچھ دیکھا تو اس کے پیچھے لگ گئے اور پھر آگے تو اندھیرا ہی ہے۔ تو ایک یہ مثال دی تھی، اور ایک اس سے پہلے دی تھی کہ وہ بجلی کڑکتی ہے تو یہ کانوں میں کیا کہتے ہیں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اور اس طرح وہ دو آیتوں میں جو مثالیں دی گئی ہیں، جب وہ مثالیں نازل ہوئی نا یہ آیتیں، تو منافقین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دیتا ہے، تو رب تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا جواب دیا ہے، فرمایا ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ حیا اس معاملے میں نہیں فرماتا۔ کس معاملے میں؟ ان یضرب مثلا، کہ وہ مثال دے کسی چیز کی، ما بعودۃ، چاہے وہ مچھر ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی اوپر کوئی چیز ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ مثال دینے میں حیا نہیں فرماتا۔ جب اپنے بندوں کو اس نے کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بولو، مثال دیتا ہے۔ تو یہ مثال سے پھر بات سمجھ صحیح آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مثالیں بھی میں نہیں دی ہیں، رب تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب یہ مثالیں دینے سے فائدہ کیا تھا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے اس کا بھیجا ہوا یہ کلام حق ہے، اس کا ارشاد حق ہے۔ اور رہا دوسرا معاملہ، دوسرے لوگ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر لوگ ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، آئندہ بھی کہیں گے، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، ایسی مثالیں دینے سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ مبارک میں کہہ رہا ہوں، وہ تو نہیں کہتے۔ یہی بات سورہ المدثر میں بھی ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا، ہم اس کلام سے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، مطلب ہم نہیں گمراہ کرتے، وہ اپنے اعمال ہی ایسے بجا لاتے ہیں کہ وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ ویہدی بہ کثیرا، بہتوں کو اس سے ہدایت بھی عطا ہوتی ہے، راہ بھی ملتی ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس کتاب سے گمراہ وہی ہوتا ہے جو فاسق ہوتا ہے، جو پرلے درجے کا گناہ گار ہوتا ہے۔ یعنی یہاں فاسق سے مراد آپ کافر بھی لے سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کی تھوڑی وضاحت بھی فرمائی کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اس سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ ہیں، ینقضون کا معنی ہے توڑتے ہیں، نقض عہد، وعدہ توڑنا، ٹھیک ہے، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پکا وعدہ کیا تھا پہلے اور پھر اس وعدے کو توڑ دیا۔ وہ وعدہ وہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا تھا کہ اپنی امتوں کو تک یہ پیغام پہنچانا ہے، اور یہ میرے نبی آخر زمان اگر درمیان میں کہیں تشریف لائیں تو آپ نے بھی ان کی اتباع کرنی ہے اور اپنی امت سے بھی ان کی اتباع کروانی ہے۔ اب ساروں نبیوں نے یہ اپنی امتوں سے وعدہ لیا اور سب نے ان کے ساتھ یہ وعدہ پکا کیا اور پھر اس کے بعد اس وعدے کو توڑا، تو رب تعالیٰ ان کی یہاں فرما رہا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکا وعدہ کر کے پھر اس وعدے کو، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ہاں، اونچا جواب دیا کریں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے حکم فرمایا ہے اس کو کاٹتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا کہ رشتوں کا لحاظ کرو، میں نے جو تمہارے رشتہ دار بنائے ان کے ساتھ تعلق استوار کرو، اور ہم ان سے تعلق توڑتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی زمرے میں آیا۔ اور تیسری بات فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ وہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا پہلے رکوع میں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو فساد پھیلانے والے نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو درستگی کرنے والے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ درستگی کرنے والے نہیں، اور وہی لوگ ہیں
جو ہماری بارگاہ کے دھتکارے ہوئی ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نقصان میں جانے والے ہیں۔ خسارہ لفظ آپ نے سنا ہوا ہے نا، اسی سے خاسرون۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آواز بھی آ رہی ہے؟ اچھا، کیف تکفرون باللہ، رب تعالیٰ جل وعلا نے ایک سوال کیا، ارے تم اس رب تعالیٰ کو ایک ماننے میں، اس کو تسلیم کرنے میں، اس کی عبادت بجا لانے میں کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس جواز کیا ہے؟ کیف تکفرون باللہ، جبکہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ٹھیک، اس کے بعد ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا دوبارہ جب، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ارے تمہارا سارا کام اسی سے لگا ہے، تم کچھ نہ تھے، اس نے تمہیں کچھ بنایا، پھر تم کچھ بن گئے تو اسی کی عطا سے بنے، پھر تم کچھ نہیں رہو گے تو اسی کے حکم سے، پھر تم کچھ ہو جاؤ گے تو اسی کے حکم سے، پھر تم اس کی بارگاہ میں لوٹ کے جاؤ گے، تو تمہاری تو کسی طرف اور کوئی راہ ہی نہیں، تم بے شک بھاگ جاؤ۔ سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے انسان اور اے جن، تم سارے گروہ بھاگو، اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے نکلنے کی کوشش کرو اگر تم بھاگ سکتے ہو۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم جدھر بھی بھاگ کے جاؤ گے اسی کی سلطنت پاؤ گے، اسی کی بادشاہی پاؤ گے، یعنی اس کی دست سے تم کبھی بھی باہر نہیں جا سکتے، تمہارے لیے کوئی رستہ ہی نہیں ہے، تمہیں چاہیے کہ باز آ جائیں اور سیدھا اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا لیں، بس اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ لیکن پھر بھی لوگ قرآن پاک میں آگے جا کے آتا ہے کہ ادھر قیامت کے دن ان کافروں کو جب سزا ملے گی تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں لوٹا دے دنیا میں، اب ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ رب فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، میں ان بندوں کو اگر بالفرض لوٹا بھی دوں، لوٹانا تو میں نے نہیں ہے، لیکن لوٹا بھی دوں تو جا کر کے پھر یہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے اور جس سے انہیں منع کیا گیا، تو یہ ان کی سرشت میں یہ بات آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ کدھر پہنچے ہو؟ اچھا، یہ جتنے بولے اتنی پہنچے ہیں، باقی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ جی اگلی کون سی آیت شروع ہوتی ہے؟ شاباش، والذی۔ اچھا، اس میں ایک لفظ کا ترجمہ کریں ساتھ میں عمل کرنا، جی اصل میں وہ ابھی آپ بالکل ابتدائی کلاس ہے نا آپ کی، ٹھیک ہے، تو سارا کچھ ابھی وہ اس لیے نہیں سمجھ آتا کہ ہم نے وہ چیزیں ساری ابھی پڑھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو جہاں ضروری سمجھتا ہوں وہاں کر دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ کورس جو ہے نا، یہ اس کی 4-5 مہینے ہیں اور یہ 4 سپارے میں نے کرنے ہیں، میں نے حساب لگایا ہے ایک پاؤ مجھے ایک کلاس میں، چونکہ ہفتے میں میری ایک کلاس ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جہاں میں ضروری سمجھتا ہوں وہاں ترجمہ تو خیر اس طرح ہو ہی جاتا ہے دونوں زبانوں میں، لیکن یہ جو چیزیں آپ کو صرف اور یہ پڑھائی آ رہی ہیں نا، اس میں یہ چیزیں جب پڑھائی جائیں گی تو آپ کو خود بخود اس میں سے آپ وہ لفظ کو کشید کر لیا کریں گے، اور کچھ میں بھی بتا دوں گا اور باقی اب آپ بھی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو ہاں جی، هو الذی، وہ ذات ہے جس نے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ پہ اسی بات کو یوں فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اچھا، دوسری ثم استوى الى السماء، پھر اس نے اپنا جلوہ، اپنا استواء آسمان پر فرمایا، یہ عرش پر فرمایا، کہیں یہ لفظ آیا کہیں وہ آیا، فسواہن 7 سماوات۔ اچھا، یعنی پہلے تو اس نے زمین اور زمین کی چیزوں کو بنایا اور پھر آسمان اور اس کے متعلقات کو بنایا، یعنی پہلے زمین بنی، اس کا مطلب یہ ہوا، پھر اس کے بعد آسمان۔ فسواہن، مساوی آپ ایک لفظ بولتے ہیں، مساوی کا کیا معنی ہے؟ برابر، ٹھیک ہے، ایسا لفظ نکالیں کہ جو آپ کو پھر یاد رہے۔ آج تو ابھی آپ کا ذہن بنا ہوا ہے آپ اس ہال میں، لیکن کل جب آپ کو لکھنا پڑے گا اس سوال کا جواب، اس وقت وہ لفظ آپ کے ساتھ باتیں کرے کہ ہاں یہ ہماری زبان میں سوال ہے، تو مساوی۔ فسواہن، پھر بالکل مساوی کیا، ٹھیک کیا، برابر کیا۔ ایک اور جگہ پہ ہے الذی خلقک فسواک،
وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر بالکل برابر پیدا کیا. 2 آنکھیں ادھر لگائیں, شاید کوئی آگے پیچھے کوئی اور بناتا, ایک ادھر لگاتا, کوئی دوسری کدھر لگاتا, تو وہ شاید غلط ہوتا. اللہ تعالیٰ جل والا کے بارے میں نے بات کر رہا, کیوں اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے. وہ اگر یہاں پہ لگا کے اس نے برابر کیا ہے, اگر وہ ایک ادھر لگاتا ایک ادھر لگاتا تو وہ تو اس طرح بھی ٹھیک ہوتا, کیونکہ اس نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, اس سے تو کچھ چھپا نہیں ہے. لیکن بہرحال اس نے مہربانی کی کہ انسان کو سب سے خوبصورت بنایا. دوسری جگہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ایک اور جگہ فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک, کتنی خوبصورت تمہیں شکل و صورت عطا فرمائی ہے. تم باقی جانوروں کو دیکھو, وہ نیچے منہ جھکا کے تو کھاتے ہیں, زمین پر سر. ہاں, تم سجدے سے سر اٹھانے کی تمہیں سوچ نہ آئے, اگر تم اس بات کو سوچو تو, کہ تمہیں سر کھانے کے لیے نہیں جھکانا پڑتا, بلکہ وہاں ہاتھ سے پکڑ کے عزت کے ساتھ منہ میں ڈالنے کے لیے. لیکن افسوس ہے کہ تم نے اس رزق کے پیچھے تو اپنے سر کو زمین پہ جھکا دیا لوگوں کے سامنے, اور جس کے لیے جھکانا تھا اس کے لیے نہیں جھکایا. اسی کی مار تمہیں پڑ رہی ہے کہ تم لوگوں کے سامنے اس رزق کے پیچھے مارے مارے اپنے سروں کو جھکا رہے ہو. کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ عبادت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے, میں یہ باتوں کو سمجھا رہا ہوں. اللہ سب کو توفیق دے. 7 سماوات, کتنے آسمان جی؟ 7. زمینیں کتنی ہیں؟ زمینیں ساری باہم پیوست ہیں 7 ہی, لیکن آسمان ایک آسمان, اور پھر درمیان میں تیز گھوڑا دوڑے نا تو 500 سال تک جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے نا, بالفرض میں مثال دے رہا ہوں, تو دوسرا آسمان آتا ہے, پھر اس سے اتنا ہی فاصلہ آگے ہے. 7 آسمانوں تک درمیان میں اتنا فاصلہ. اس لیے قرآن پاک میں سما تو واحد ہے نا, ایک آسمان ہے, سماوات بھی استعمال ہوا ہے, لیکن زمین کے لیے ارضی لفظ استعمال ہوا. کیوں؟ زمینیں ہیں 7 جمع ہے, لیکن ہیں پیوست بالکل اب ایک دوسرے کے ساتھ ملصق اور ملحق جڑی ہوئی, اس لیے اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال نہیں ہوا اور واحد کا لفظ استعمال ہوا. اور بھی وجوہات ہیں, ایک ان میں سے یہ ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. یہ آپ کا ایک رکوع پورا ہوا. آگے ہماری بات آ رہی ہے, گاڑی سب قریب ہی 9. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, رب تعالیٰ جل وعلا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وہ قصد فرمایا نا, تو فرمایا اپنے حبیب علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ میرے حبیب, آپ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرمایا تھا فرشتوں کو, للملائکۃ انی جاعل, کہ میں بنانے لگا ہوں, فی الارض, زمین میں. کیا بنانے لگے؟ خلیفہ, اپنا ایک نائب بنانے لگا, اپنا نائب بنانے لگا. ٹھیک ہے. قالو, وہ آگے سے کہنے لگے, کون؟ آپ تو انسان ہے نا, آپ بولے نا. فرشتے کہنے لگے, فرشتے بول پڑے, لیکن انسان خاموش ہے. کیا بولے؟ اتجعل فیہا, اس میں تو بنائے گا, کس میں؟ زمین میں. شاباش, جو من یفسد فیہا, وہ اس میں فساد کرے گا. کس میں؟ کون؟ خلیفہ. ابھی خلیفہ انسان کی بات ہی نہیں آئی, خلیفہ کی ہے مراد انسان ہی ہے. لیکن وَيَصْفِكُ الدِّمَاءَ, وَيَصْفِكُ الدِّمَاءَ, دماء دم کی جمع ہے, دم کہتے ہیں بہتے ہوئے خون کو. ٹھیک ہے. اور یہ جو یسفک کا لفظ ہے استعمال ہوا ہے, اس کا معنی ہے بہانا, خون بہائے گا. وَيَصْفِكُ الدِّمَاءَ, یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں. یہ فرمان اللہ تعالیٰ ہی کا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے فرمان کو کوٹ کر رہے ہیں کہ فرشتوں نے 3 باتیں اٹھائیں. پہلی یہ کہ تو بنا رہا ہے تو وہ اس میں فساد کرے گا. اچھا, دوسرا یہ کہ وہ خون بہائے گا. 2 باتیں. اب فرشتوں کو یہ بات کس نے بتائی تھی؟ فرشتوں کو یہ علم کیسے ہو گیا کہ جو خلیفہ ابھی بنا ہی نہیں, رب تعالیٰ ابھی ان سے بات فرما رہا ہے, اور وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے کرے گا. فرشتوں کو خواب آیا تھا, کس طرح پتہ چلا تھا؟ جنوں کی بات یہاں نہیں آئی ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا,
لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے فرمان میں ضرور شامل کی ہے، لیکن کس کی زبان سے کہلوا کے کی ہے؟ فرشتوں کی زبان سے۔ دراصل یہ ہمیں سنانی تھی کہ یاد رکھو میرے فرشتے نوری مخلوق بھی تمہارے بارے میں یہ جو تمہاری پرابلم ہے نا اس کو ہائی لائٹ کر چکی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم نے خون نہیں بہانا اور تم نے فساد نہیں کرنا، اگر تم کرو گے تو پھر فرشتے بالکل وہ ٹھیک کہتے تھے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور انہوں نے صرف ہماری ہی نہیں خرابی بیان کی، اپنا بھی کچھ بیان کیا۔ کہتے ہیں نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں۔ نسبح، سبح یسبح تسبیح، جی سبحان اللہ جو آپ کہتے ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تسبیح پاک ہو، کیا ہو اللہ پاک پاک ہے۔ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے۔ پاک سے مراد یہاں یہ صرف وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں یا تیمم کرتے ہیں اس طرح کی پاکی کی تصور نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اسے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ حاجت ہی نہیں ہے۔ یہ حاجت ہمیں ہوتی ہے، ہم کمزور ہیں۔ نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح کریں گے، بحمدک تیری حمد کریں گے۔ حمد کو کہتے ہیں تحمید، ٹھیک ہے جی۔ آگے ونقدس لک، تیری پاکی بیان کریں گے۔ رب تعالیٰ جل وعلا نے دیکھو نا نماز کی بالکل نماز کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ نماز میں پہلے جملے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا جو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ ہاں جی، فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح کریں گے۔ رب تعالیٰ نے انسانوں کو ایسی عبادت دی کہ جس کا پہلا لفظ ہی اسی لفظ سے ہے کہ تم بھی کرو گے، میرے یہ بندے بھی کریں گے، سبحانک اللہ۔ آگے دوسری ان کہی تھی ہم تیری حمد کریں گے، ہم نے آگے کیا پڑھا؟ سبحانک اللہم وبحمدک، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا آگے کیا ہے؟ وتبارک اسمک، ہاں تیرا نام برکت والا ہے، یہ بھی ہم یہ بات کریں گے، ہم بات کرتے ہیں نماز میں۔ آگے وتعالی جدک، اور تیری شان بہت بلند ہے، تو بزرگ برتر ہے، سب سے اعلیٰ تر ہے۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرشتوں نے اپنی 3 چیزیں گنوائی تھی، رب تعالیٰ نے پہلی نماز کے بالکل آغاز میں 5 چیزیں مسلمانوں کی پہلے ایمان کی گنوا دی کہ یہ باتیں تو وہ ایک عبادت کے بالکل نقطۂ آغاز میں یہ ساری کر دیں گے۔ اور فرشتوں کو برائی کی طاقت نہیں ہے، انسان کو ہے۔ فرشتے چاہ کے بھی چاہتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ چاہ ہے ہی نہیں برائی کی، لیکن انسان باوجود اس کے کہ قدرت برائی کی بھی ہے، اچھائی کی بھی ہے، پھر بھی وہ اچھائی کی طرف آ رہا ہے، تو یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ توفیق دے۔ فرمایا آگے سے رب تعالیٰ نے انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم، یہ کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس کو؟ فرشتوں کو۔ مطلب یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں وہ کروں گا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، وعلم یہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علم یعلم تعلیم، اور سکھائے، تعلیم فرمائے آدم جناب آدم علیہ السلام کو، الاسماء کلہا ساری چیزوں کے نام، صرف نام ہی نہیں ان کی حقیقت بھی کہ یہ کیا کیا کیپیسٹی اور قابلیت اور ابیلٹی رکھتے ہیں۔ ثم عرضہم، پھر ان کو پیش کیا، علی الملائکۃ، جناب آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں کے سامنے لایا گیا۔ فقال، اور فرشتوں کو کہا گیا، انبئونی، کہ مجھے آگاہ کرو، مجھے بتاؤ۔ کون فرما رہا ہے؟ رب تعالیٰ۔ کس کو؟ فرشتوں کو۔ سامنے کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ کس حالت میں؟ ہر چیز کا ادراک انہیں عطا فرمانے کے بعد، سارے علوم سے مزین فرما کے رب تعالیٰ فرشتوں کے سامنے لا رہا ہے اور فرما رہا ہے انبئونی باسمائے، مجھے آگاہ کرو، باسمائے ہؤلاء، ساری چیزوں کے نام بتاؤ، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وہ جو تم نے پیچھے بات کی تھی کہ یہ فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا، ہم تیری تسبیح کریں گے اور ہم تیری تحمید کریں گے اور ہم تیری پاکی بیان کریں گے، اگر اس قول میں تم سچے ہو تو پھر بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اور ان کی حقیقت۔
تو آگے سے فرشتوں نے کیا کہا؟ قالو کہنے لگے سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا علم لنا ہمیں تو کچھ علم نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں، الا اتنا ہی ہے ما علمتنا جو تو نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، یعنی ان چیزوں کے نام اور ان کے کام یہ تو نے ہمیں نہیں بتایا، لیکن آدم علیہ السلام کو بتا دیے گئے، تو گویا یہ آدم علیہ السلام کا ان پر ایک وہ اپر ہینڈ ہو گیا، آپ کو ترجیح دی گئی کہ آپ کے پاس زیادہ علم ہے، ٹھیک۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے پہلے تو فرشتوں کو فرمایا تھا، اب فرمایا کس کو؟ آپ اسی مجلس میں رہو گے نا تو آپ جواب دو گے، اگر واپس آ جاؤ گے پھر آپ جواب نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرمایا، کیا فرمایا؟ یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام آپ بتائیں اور کام بھی بتائیں، ہر زبان میں ہر چیز کا نام بھی آپ نے بتایا اور کام بھی بتایا۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس ان ساری چیزوں کے نام رب تعالیٰ کے پیارے بندے حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الم اقل لکم، کیا میں تمہیں نہ کہتا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین و آسمان کے غیب یعنی چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہوں، اور صرف چھپی ہوئی باتوں کا نہیں، وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ کتمان چھپانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ایک جگہ میں کوئی لطیف سی بات پڑھ رہا تھا، کتمان ہے چھپانا، ایک اور بھی چھپانا ہوتا ہے سرکہ، وسارے کو وسارے کا تو آیا ہے نا قرآن پاک میں چھٹے پارے میں، ہاں چوری والی نا، وہ بھی چھپانا ہے نا، چوری چھپانا ہی ہے، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرکہ، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتمان۔ تو جو چیز چھپانے کی ہو اس کو چھپانا وہ کیا ہے؟ سرکہ، چوری، اور جو چیز دکھانے کی ہے اور اس کو چھپایا جائے وہ ہوتا ہے کتمان۔ آگے سمجھ آگے۔ اب فرشتے عاجز آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں بتا سکتے، انہوں نے بتا دیے۔ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا، اور ہم، اے حبیب ذرا وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ہم نے فرمایا تھا۔ اب کس کو فرمانا بنتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، لیکن دو ہی ہے، ایک طرف فرشتے ہیں اور ایک طرف آدم علیہ السلام ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کس کو فرمایا جائے گا؟ نیچے اگر دیکھیں تو آپ کو یہ ڈاؤٹ نہ رہے گا، رب تعالیٰ نے اب کس کو فرمایا ہے؟ کچھ ہاں فرشتوں کو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب فرمایا رب تعالیٰ نے لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو، کیا؟ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا غالباً کل کہ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں وہ حرام ہے، اور سجدہ عبادت ہر امت میں ہر شریعت میں حرام کفر ہے۔ فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، جب فرشتوں کو حکم ہوا نا سجدے کا تو سب نے سجدہ کیا، لیکن درمیان میں ایک جن جو اتنی عبادات کرنے والا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم کے مقام میں بھی آگے تک پہنچایا تھا، وہ اپنے علم اور اپنی عبادات کی نتیجے میں فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، نام تھا اس کا ابلیس، آج کل اس کا نام شیطان بھی جانا جاتا ہے، وہ بھی ادھر تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ حکم تھا فرشتوں کو، تو وہ کہہ سکتا تھا نا کہ میں تو فرشتہ نہیں ہوں، لیکن چونکہ اس جگہ پہ تھا، اس ماحول میں تھا، تو اب اس پر بھی وہ حکم لاگو ہوا، ٹھیک ہے۔ جیسا دیس ویسا بھیس، ویسے آپ کا دل کرے نہ کرے، آپ ویسا لباس پسند کریں نہ کریں، لیکن جب اس میں جائیں گے تو پھر اس رنگ میں آپ کو رنگنا پڑے گا، تو یہاں پہ بھی اس کو سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے نہ کیا، ابا، اور صرف نہ کیا بلکہ ابا مطلب ہے انکار کیا، اور انکار بھی صرف کرتا تو شاید کوئی بات بن جاتی، واستکبرا، اس پہ استکبار کیا، غرور کیا۔ رب تعالیٰ کو یہ غرور
ناپسند ہے. فرمایا یہ جو کبریائی کی چادر ہے یہ میری چادر ہے، بس اس میں اگر کوئی اور ہاتھ ڈالے گا تو پھر اس کا اشر برا ہوگا. استکبر وکان من الکافرین، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. یہاں سے انشاءاللہ آگے ہم اگلے ہفتے اسی دن اسی مقام پر انشاءاللہ اسی وقت پہ چلیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.